نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت سے محبت کریں، حضور کے اہل بیت سے بھی محبت کرنے والا ہے اور حضور کے صحابہ سے بھی محبت کرنے والا ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں تو محبت کا یہ عجیب رنگ نظر آتا ہے کہ مدینہ طیبہ کی خاک پاک کو فقط خاک نہیں خاک شفا کہتے ہیں۔ اور حضرت امام شافعی کے بارے میں غالباً ہے کہ وہ مدینہ طیبہ کی گلی سے گزر رہے تھے، تو ان کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ حضور کی قبر پاک اور منبر شریف کے درمیان کا جگہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو چلتے چلتے جب گلی کی نکڑ پر پہنچے تو ایک مائی بوڑھی کھڑی تھی، اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور کہنے لگی کیا سوچتے آ رہے ہو کہ فقط حضور کے کاشانہ اقدس اور منبر شریف کے درمیان کا حصہ جنت ہے؟ مدینۃ النبی کلھا جنت الفردوس، مدینہ سارے کا سارا جنت الفردوس ہے۔ ہمارے ہاں تو مزاج یہ ہے کہ، اور یہ مزاج کوئی اس دور کا نہیں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مزاج تھا، کہ وہ گھر جس نے اپنی شادیوں پر خوشیوں غمیوں پر حضور کے پسینے کو خوشبو کے طور پر لگانا شروع کیا، ان کا گھر رسول اللہ کی خوشبو والا گھر مشہور ہو گیا۔ پھر اولیاء اللہ سے محبت کریں، علماء سے، صلحاء سے۔ عقیدہ اہل سنت سارے کا سارا اگر دو لفظوں میں بیان کرنا ہو تو دو ہی لفظ ہیں، ایک محبت اور دوسرا ادب۔ محبت ہو اور ادب نہ ہو تو محبت کامل نہیں، اور ادب بغیر محبت کے ہوتے ہی نہیں۔ شعر بڑا عجیب کسی نے کہا کہ یہ احترام تمنا یہ احتیاط جنون، یہ احترام تمنا یہ احتیاط جنون، کہ تیرا ذکر کروں اور تیرا نام نہ لوں۔ امنگوں میں اور تمناؤں میں احترام نہیں ہوتا، اور جنون یعنی عام زبان میں اسے اگر پاگل پن کہیں تو اس میں احتیاط نہیں ہوتی۔ لیکن محبوب اگر انسان کے یہی دو جذبے آپ کی گلی کے مسافر بن جائیں اور آپ کے طلبوں سے لگنے والی خاک کی طرف ان کی نسبت ہو جائے تو تمنائیں بھی پاک ہو جایا کرتی ہیں اور جنون میں احتیاط پیدا ہو جایا کرتی ہے، محبت اور ادب کا امتزاج بن جاتا ہے۔ اور محبوب آپ کی گلی سے گزرنے والے دیوانے کا حال یہ ہے، فرمایا عرض کی اس نے حضور اگر آپ کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ پھر
آج کل یہ بڑی بیماری کہ اہل بیت اطہار کا محبت کرنے والا یہ سمجھنے لگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ اور ہیں اور اہل بیت کچھ اور، اور وہ جن کا رخ صحابہ کرام کی طرف ہوا انہیں اہل بیت کی کوئی امتیازی الگ شان اور حیثیت نظر نہیں آتی، جبکہ احباب اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بھی خود منتخب فرمایا ہے اور حضور کے صحابہ کو بھی خود منتخب فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے اہل بیت کی محبت بھی ہم پر لازم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی محبت بھی ہم پر لازم ہے، اور انہی دونوں محبتوں کو ساتھ لے کر جو شخص اس دنیا سے جاتا ہے وہی صاحب ایمان کہلاتا ہے۔ ایمان ہے کیا؟ نفس ایمان کیا ہے؟ کس شخص کو کہیں گے کہ یہ صاحب ایمان ہے؟ کیا بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والے؟ کیا بڑے صدقہ اور خیرات کرنے والا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اعمال اور یہ عبادتیں اور نمازیں اور زکوٰۃ اور حج اور روزے یہ ایمان میں زیادتی کا سبب بنتے ہیں۔ کبھی ایمان بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، ایمان بعض برے افعال کرنے سے کم ہوتا ہے اور اعمال خیر کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جانے والا ہے۔ تو ایمان کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، اور ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے میں ایک فیکٹر اعمال ضرور ہوتے ہیں، لیکن احباب نفس ایمان نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج زکوٰۃ نہیں ہے، نفس ایمان یہ ہے بس مصطفیٰ کو ماننا اور حضور کے کہنے پر خدا کو ماننا۔ بس دو جملوں کی بات، حضور کو ماننا اور حضور کے کہنے پر خدا کو ماننا، اور وہ شخص جس نے حضور کے کہنے پر خدا کو نہیں مانا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ کہے کہ میں خدا کو ایک مانتا ہوں لیکن حضور کے کہے سے نہیں مانتا، مسلمان ہوگا؟ یہ یہودی سارے واحد ہیں، اور آج بھی ایک طبقہ یہودیوں میں ایسا موجود ہے کہ وہ اسی طرح خدا کو ایک مانتے ہیں جس طرح ہم مسلمان ایک مانتے ہیں۔ بھئی اللہ کو ایک ماننے کے باوجود صاحب ایمان نہیں ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے وہ اقبال والا جملہ، میں نے اس ایک کے کہنے پر وحدہ لا شریک کو ایک مانا ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور کے کہنے پر اللہ کو ایک ماننا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور صحابی ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، آج کوئی شخص تو صحابی بن سکتا نہیں۔ آپ نے کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے جو نیا نیا آج کل صحابی بنا ہو؟ وہ ایک لطیفہ ہے، وہ کسی جگہ کچھ لوگ سادات کسی غرض سے گئے تو انہوں نے وہاں جو لوگ سید کہلانے والے تھے اس لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتائیں ان کے بارے میں یہ سید ہیں کہ نہیں، واقعتاً ہیں یا نہیں؟ تو کسی نے کہا جی باقیوں کا تو نہیں پتا، ان کا ہمیں پتا ہے، یہ ہمارے سامنے جو بنے۔ آپ نے کوئی بندہ دیکھا ہے جو آج صحابی ہونے کا دعویٰ کر سکے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ صحابی ہونا
نمازوں سے ممکن نہیں ہے، روزے سے ممکن نہیں ہے، ساری زندگی روزہ رکھے تو صحابی نہیں بن سکتا، ساری زندگی صدقہ اور خیرات کرے تو صحابی نہیں بن سکتا، ساری زندگی کے ہر سال حج کرتا رہے صحابی نہیں بن سکتا، اس کا زہد بڑا مشہور ہو نہیں صحابی بن سکتا۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ صحابی وہ ہے جس نے چاہے ساری اپنی ایمان کی زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی لیکن حالت ایمان میں ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے غزوہ احد میں، وہ مسلمان نہیں تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو کہا سرکار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا جنت۔ آپ ضمانت دیتے ہیں؟ ہاں میں ضمانت دیتا ہوں۔ ایمان لایا، جنگ لڑنے لگا، شہید ہو گیا، اس کی زندگی میں نماز کا وقت ہی نہیں آیا، جماعت اس کے سامنے ہوئی نہیں، وہ جانتا ہی نہیں ہے نماز کیا ہے، یہ قیام کیا ہوتا ہے، اذان کیا ہوتی ہے، اقامت کیا ہوتی ہے، جماعت کیا ہوتی ہے، یہ امام کیسے آگے کھڑا ہوتا ہے، مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، درمیان میں نماز میں ملے تو کیسے ملنا ہے، روزے کا وقت کتنا ہے، کیسے رکھنا ہے، یہ زکوٰۃ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ حج مسلمان کیسے کیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک لمحے کا وہ صحابی جس نے ایمان لایا، مصطفیٰ کی زیارت کی، شہید ہو گیا، ساری کائنات کے ولی مل جائیں، وہ صحابی جو چند لمحوں کا صحابی ہے، اس کے گھوڑے کے سموں سے اڑنے والی خاک کے ذروں کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم سب سے اعلیٰ ہے، ولیوں سے اعلیٰ ہے، تابعین سے اعلیٰ ہے۔ وجہ اس نے حالت ایمان میں زیارت حضور کی اور اسی ایمان پہ دنیا سے چلا گیا۔ ہو سکتا ہے اس نے غسل تک نہ کیا ہو، ابھی تو اس نے وضو بھی کوئی نہیں کیا کہ کوئی نماز وغیرہ یا عبادت کرتا، قرآن کی ایک آیت کو وہ نہیں جانتا۔ تو لوگوں سادی سی بات ہے، کوئی لمبے چوڑے پیمانے نہیں ہیں، صحابہ کی عزت اور عظمت اور ان کے احترام کے لیے بڑی سادی بات ہے، ان کی نمازوں کو نہ دیکھنا، ان کے سجدوں کو نہ دیکھنا، ان کے رکوع کو نہ دیکھنا، ان کے صدقہ خیرات کو نہ دیکھنا، بس یہ دیکھنا جو صحابی ہے، چونکہ عمل کی وجہ سے صحابی بنا نہیں ہے، لہذا اس کے عمل کی وجہ سے اس کی صحابیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ۔ اور احباب قدر، یہ تو تھی ایک ایسے صحابی کی بات جس نے اتنا وقت ہی نہیں پایا کہ وہ حضور کے ساتھ سفر کر سکے، اتنا وقت ہی نہیں پایا کہ حضور کی اقتداء میں نمازیں ادا کر سکے، اتنا وقت ہی نہیں پایا کہ وہ سفر حج پہ جا سکے، اتنا وقت ہی نہیں پایا کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ کتنے اعمال ایسے تھے جن کا وقت ہی اس پر نہیں آیا کہ وہ مکلف ہوتا اور وہ کرتا۔ اس صحابی کی شان یہ کہ غیر صحابی جتنا مرضی عظیم اور اعلیٰ ہو، چاہے وہ قرآن کا مفسر بھی ہو، وہ محدث بھی ہو، وہ لاکھوں حدیثیں یاد کرنے والا ہو، اور وہ بڑا عالم فاضل ہو، وہ بڑے نکتے بیان کرنے والا ہو، لوگ اس کے ہاتھ چومنے والے ہو، اور وہ ساری زندگی قال اللہ اور قال رسول کرنے والا ہو، اس چند لمحوں کے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ اگر اسے دیکھ لے تو عام ولی نہیں بلکہ اسے تابعی ہونے کا شرف نصیب ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن بولے اور کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہے، یہ خدا سے راضی ہے، خدا ان سے راضی ہے، یہ محمد کریم پر جانے قربان کرنے والے۔ جب مکہ میں لوگ جان کے دشمن تھے تب حضور پر ایمان لانے والے
جسم سے روح پرواز کر جائے، اس کو نیزے مارے جائیں گے، اس کو بھوکا رکھا جائے گا، اس کو زخمی کیا جائے گا، اوباشوں کے ہاتھوں میں رسیاں اس کے گلے میں ڈال کر پکڑا کر اسے گلیوں میں کھینچا جائے گا۔ اس وقت ایمان لانے والوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اور پھر آگے چلیں، آدھا نہیں سارا مال اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لانے والوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ ایسے گھروں کے دیواروں پر مار مار کے تاکہ کوئی ایک سوئی بھی پیچھے نہ رہ جائے۔ پرانے دور میں ہوتا تھا کہ کچے مکان ہوتے تو اینٹیں گارے سے جب لگی ہوتی تو وہ خواتین ان میں درزوں میں چیزیں دے دیا کرتی تھی۔ آج بھی بہت پرانے مکانوں کو اگر ان کو توڑا جائے تو درزوں میں سے کئی چیزیں نکلتی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق پر دیواروں پر ہاتھ ملتے جاتے تاکہ کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے، اور حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی اللہ کا سونا محبوب چھوڑ کے آ گیا۔ وہ صحابہ جو ساتھ ہجرت کرنے والے، وہ صحابہ جو سارا مال مکہ میں چھوڑ کر فقط تن پہ جو کپڑے موجود ہیں انہی میں حویلی چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، رشتہ داریاں چھوڑ کر، دوست احباب کی بیٹھکیں چھوڑ کر فقط ذات مصطفیٰ کے لیے قربان کر کے سب کچھ مدینہ حاضر ہو جانے والے ہیں، ان عظیم صحابہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہ شرف ہے جو کائنات میں اللہ نے گنتی کے لوگوں کو عطا فرمایا ہے، اور وصال پاک کے بعد اب کوئی اس شرف کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ جہاں حضور کے صحابہ کا نام آئے ان کی عظمت کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دینا ہے، اور پھر حضور کی اہل بیت احباب قدر، وہ جو حضور کے گھر میں پیدا ہوئے، وہ جو حضور کے ساتھ گھروں میں رہے۔ احباب سنی تو وہ ہوتا ہے جو مدینے کے خاک کے ذروں کو فقط خاک نہیں خاک شفا کہنے والا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہر مدینے کے ذرے پر آپ قدم ہر وقت رکھتے ہوں۔ کبھی کبھار کسی جگہ پر کوئی قدم آیا، دوبارہ شاید ساری زندگی اس پر قدم نہیں آیا، اسے بھی خاک شفا سمجھتے ہیں۔ اور وہ ذوات جن کے جسموں کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا یہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی شان کیسی عظیم ہوگی۔ میں اگلے کئی جمعۃ المبارک کی بنیاد بنا رہا کہ ہمارے ہاں ایک ہی ضابطہ ہے عظمت کا اور عزت کا کہ جو جتنا مصطفیٰ کے قریب ہوتا جائے گا اس کی شان اتنی ہی بلند و بالا ہوتی چلی جائے گی۔ کیا فرمایا حضور نے خود؟ یہ کوئی ویسے کہانی کے طور پر یا کوئی ویسے ذوق کی بات نہیں ہے، حضور نے خود ارشاد فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا، ایسے ہی ہے، خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر ثم الذین یلونہم، پھر اس کے ساتھ جو زمانہ ملتا جائے، بھئی مصطفیٰ کے قریب جو زمانہ ہوتا جائے وہ زمانہ عام نہیں رہتا، خاص ہو جاتا ہے۔ تو اگر مسلمان مصطفیٰ کے جتنا قریب ہوتا چلا جائے وہ اتنا ہی زیادہ خاص اور اہمیت کامل ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا شور و غوغا اٹھتا ہے کہ صحابہ یہ ہیں اور اہل بیت یہ ہیں، صحابہ کی طرفداری کرو، اہل بیت کی طرفداری کرو، ان کی کرو اور ان کی نہ کرو۔ نہ، ترکڑی پہ تول کر سنی کا عقیدہ ہے، ہم حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کرنے والے، ہم حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرنے والے، اور ہم ایسے ہی پیار نہیں کرتے، ہم نے میزان اور پیمانہ علی المرتضیٰ کو بنایا ہے، کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی
بارگاہ میں دونوں حاضر ہو جائے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے علی اہل بیت میں سے بھی ہیں, علی حضور کے صحابہ میں سے بھی ہیں. جس مقام پر علی نے ہاں کی ہے ہماری وہاں ہاں ہے, جہاں علی نے نہ کی ہے ہماری وہاں نہ ہے. لوگوں دیکھو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو, حضرت علی المرتضیٰ کے بھی امام حضرت سیدنا صدیق اکبر نظر آتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کے پیچھے علی نے نمازیں پڑھی ہیں مولا کائنات نے. تو جو علی کا غلام ہے وہ عمر کے بارے میں ہلکا لفظ استعمال نہیں کر سکتا. وجہ یہ ہے کہ وہ جو میرے ایمان کا امام ہو. آکو سبحان اللہ, چھڑی سورتے نہ آکھیا کرو, کسے گالتے بھی آکھیا کرو سبحان اللہ. جو میرے ایمان کا امام ہے وہ ہمارا, وہ ہمارے ہاں تو نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. علی نے حضرت ابو بکر کو امام مانا ہے, ابو بکر ہمارے امام ہیں. علی نے حضرت عمر کو امام مانا ہے, عمر ہمارے امام ہیں. حضرت عثمان غنی کو امام مانا ہے, عثمان ہمارے امام ہیں. اور حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی ہے, ہماری ان سے صلح ہے. حضرت حسین نے یزید سے جنگ کی ہے, آج بھی یزید سے ہماری جنگ. سادہ سا اصول اور سادہ سا کلیہ ہے. یہ تھا یہاں سے. اور وہاں دیکھو جب اعلان کیا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کا, فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو یہ صحابہ کرام موجود تھے, حضرت عمر کھڑے ہوئے, فرمایا عرض کی یا رسول اللہ پھر میں بھی ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کرو. عرض کی یا رسول اللہ اگر علی وہ ہے کہ جس کو مولا ماننے سے فقط, جس کو مولا مانا جائے گا, یا رسول اللہ علی فقط عام مومنوں کا مولا نہیں, وہ جو عمر کا بھی مولا ہے, قیامت تک آنے والے ہر صاحب ایمان کا مولا ہے. تو صحابہ نے جنہیں اہل بیت بنا کر اپنا مولا مانا, ہم انہیں اپنا مولا مانتے ہیں. اور اہل بیت اطہار نے جنہیں اپنا امام مانا, ہم انہیں اپنا امام مانتے. اسی لیے امام اعلی حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. دعا ہے اللہ کریم ہمیں عقیدہ اہل سنت پر قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.